صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے کرم فرما مفتی فیض الوحید صاحب زید مجدہم نے ایک ملاقات کے موقع پر اپنی یہ چاہت اور یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ کسی موقع سے میں یہاں حاضر ہوں اور تدریب التدریس کے عنوان پر معلمین اور مدرسین حضرات سے کچھ گفتگو کروں۔ تدریب التدریس عربی کا لفظ ہے۔ اس سیاق میں اور اس موقع پر جو اس کا استعمال ہوا اس کی مراد یہ تھی کہ کیف یدرس الاستاذ والطلاب، ایک مدرس و معلم استاذ اپنے عزیز طلباء کو کوئی کتاب پڑھائے، کوئی مضمون پڑھائے تو کیسے پڑھائے، وہ کیفیت تدریس۔ تو ابھی ذہن میں آیا کہ میں اس وقت صرف اس موضوع کی افادیت بتاؤں کہ یہ کوئی چیز ہے لائق اعتنا یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کے نفع اور فائدے کا تعلق جہاں اس بات سے ہوتا ہے کہ اس چیز میں بذات خود نفع اور فائدہ ہو، وہاں اس کے طریقے استعمال سے بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا طریقہ استعمال صحیح ہو، معقول ہو، قاعدے قانون اور طریقے کے موافق ہو تو اس کا وہ نفع اور فائدہ ظاہر ہوتا ہے اور پورے طور سے اور صحیح طور سے اس کی افادیت ہوتی ہے۔ اور اگر صحیح قاعدے اور قانون کے مطابق نہ ہو تو وہ چیز بذات خود کتنی بھی مفید اور نافع ہو، اس کی صحیح افادیت ظاہر نہیں ہوتی۔
آپ غذا کو لے لیجئے، دوا کو لے لیجئے، کسی غذا میں کتنی ہی غذائیت ہو، کیسے ہی اس کے منافع اور فوائد ہوں، اگر اس کا طریقہ استعمال غلط ہو تو پھر وہ منافع اور فوائد ظاہر نہیں ہوں گے اور اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ دوا کسی بیماری کے ازالے کے لیے کیسی ہی مفید ہو، کیسی ہی نافع ہو، لیکن اگر اسے اس کے طریقہ کار کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو اس کے وہ منافع اور فوائد ظاہر نہیں ہوتے یا پورے طور سے ظاہر نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، یہ اصول اور یہ قانون ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ کوئی مقام اور کوئی موضوع اس اصول سے مستثنی نہیں ہے۔ یہ تدریس، پڑھانا طلبہ کو، آج کل لوگ جب اپنے مدارس دینیہ کی افادیت اور اس کی نافعیت کم اور زیادہ پر کبھی غور کرتے ہیں اور ان کو کچھ افادیت کی قلت کا اور نفع کی علت کا احساس ہوتا ہے تو ان کا ذہن عام طور سے بہت جلد اور بڑی سبقت کے ساتھ اگر جاتا ہے تو صرف نصاب تعلیم اور اس کی اصلاح کی طرف جاتا ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے سے جو صحیح نفع اور فائدہ ہمارے طلبہ کو نہیں پہنچ رہا ہے، ان کی استعداد صحیح نہیں بنتی، صلاحیت ان میں اچھی اور کامل درجے کی ظاہر نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا نصاب تعلیم مفید و نافع نہیں ہے، لہذا اس میں ترمیم، اس میں تغییر و تبدیل اور اس کی اصلاح کی طرف ذہن جاتا ہے، اور پھر کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بندہ عرض کیا کرتا ہے اور دو اور دو چار کی طرح سمجھا دیا کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ علت نصاب نہیں ہے بلکہ علت نظام ہے۔ ایک ہے نصاب تعلیم اور ایک ہے نظام تعلیم۔ قصور نصاب تعلیم کا نہیں ہے بلکہ قصور نظام تعلیم کا ہے، اور نظام تعلیم سے میری مراد، بلکہ یہاں دوسرا لفظ استعمال کروں، یہ تو میں نے ایک صنعت کے طور پر وہی لفظ لوٹایا، نظام تدریس کا ہے۔ نظام تعلیم کا لفظ اگر بولوں گا تو اس طرف ذہن جائے گا کہ وہ پتہ نہیں، اس کا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں 45 منٹ کا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کا گھنٹہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں صرف 1 وقت تعلیم ہو رہی ہے، 2 وقت ہونی چاہیے، ہمارے یہاں یہ 2 وقت ہو رہی ہے، طلبہ کو موقع نہیں ملتا، بس 1 وقت کرنی چاہیے، یہ ہمارے یہاں مغرب بعد یا عشاء بعد کی تدریس ہو رہی ہے، یہ نہیں، یوں ہونا چاہیے۔ یہ مراد نہیں ہے میری نظام تعلیم سے۔ تعلیم کا لفظ میں نے اس کی مجانست کے طور پر استعمال کیا ہے، میری مراد ہے نظام تدریس۔ پڑھانے کا جو طریق ہے اساتذہ کرام کے، وہ معطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح اور معطل کی اصطلاح آپ حضرات محظوظ ہوں گے، صحیح اور معطل، یعنی کمی نظام تدریس کی ہے، کمی نصاب تعلیم اور نصاب تدریس کی نہیں ہے۔ یہ مختصر سا ایک متن ہے یا دعویٰ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ کیا مطلب کہ نظام تدریس معطل ہے اور نظام تدریس کی کمی ہے؟ بات یہ ہے
کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے، اور جب دیوبند بولا جاتا ہے تو یہ ایک عنوان اور ایک اصطلاح ہے، اس میں مظاہر بھی داخل ہوتا ہے۔ یہ سب جن کا سلسلہ سند و استناد حضرت اقدس مسند الہند حجت اللہ فی الارض شاہ ولی اللہ اور حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی اللہ مرقدہما تک ملتا ہے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر جو علوم اس 8 سالہ یا 10 سالہ نصاب تعلیم و نصاب تدریس میں رکھے تھے، اور جو کتب اس نصاب تعلیم اور نصاب تدریس میں رکھی تھیں، تو جب تک پڑھانے والے باشعور تھے، کیا مطلب باشعور کا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس علم و فن کا مقصد کیا ہے، اور اس مرحلے میں اس علم و فن کی جو کتاب رکھی گئی ہے اس کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، مقصد مؤلف کیا ہے اس کتاب سے۔ جب وہ اس کا شعور رکھتے تھے اور اسے سامنے رکھ کر پڑھاتے تھے، علم و فن کے مقصد کو بھی سامنے رکھتے تھے، اور اس علم و فن کی جو وہ کتاب ہے اس سے مقصد مؤلف اور اس درس میں رکھے جانے کا مقصد، اور وہ وہی ہوتا تھا جو مقصد مؤلف ہوتا تھا۔ جب وہ ان علوم و فنون کے مقاصد اور اس نصاب تعلیم میں رکھی ہوئی کتب کے مقاصد اور منافع کو جانتے اور سمجھتے تھے، اور انہی کو سامنے رکھ کر کے عزیز طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، تو اسی نصاب تعلیم اور اسی نصاب تدریس سے شیخ الہند اور حکیم الامت اور شیخ الاسلام اور ان نور اللہ مرقدہم، ان حضرات جیسے آفتاب و مہتاب اور ائمہ اور علامہ انور شاہ کشمیری اسی نصاب تدریس، اسی نصاب تعلیم سے ائمہ علم و فن پیدا ہوتے تھے، آفتاب علم و فن پیدا ہوتے تھے، جن کی حیثیت نہ صرف ان علوم و فنون میں حاذق و ماہر کی تھی، حذاقت فنون کا انہیں مقام حاصل تھا، بلکہ میں بلا تکلف تردد کہتا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، امامت علوم و فنون کا مقام ان حضرات کو حاصل تھا۔ کہیں دکتورا نہیں کرتے تھے، کہیں ریسرچ اور فلاں کی ڈگری اور ماجسٹر اور یہ اور وہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ اب مجھے بتائیں ان میں سے کون کہاں گیا؟ اور علم و فن کے امام ہوتے تھے، اس لیے کہ ان حضرات کو جو پڑھانے والے ہوتے تھے وہ شعور رکھتے تھے اس بات کا کہ یہ علم و فن اس مقصد کے تحت پڑھانا ہے، اور اس کتاب سے مقصد مؤلف یہ ہے، تو ہمیں اس مقصد مؤلف کو سامنے رکھ کے پڑھانا ہے۔ اور جب اس شعور کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے تو یہ حضرات فارغ ہوتے ہوتے عالم ہوتے تھے، عالم۔ اب اصطلاح کا تو لا مناقشہ فی الاصطلاح کہ بھائی 8 سال میں جو فارغ ہو گیا دور حدیث شریف سے، تو ہمارے مدارس دینیہ کی اصطلاح میں بھی اور عوام کے عرف میں بھی اس پہ لفظ عالم کا اطلاق کرتے ہیں اور اسے عالم کہتے ہیں۔ ناجائز نہیں ہے، لا مناقشہ فی الاصطلاح، اصطلاح یہی ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھے اور پوچھے کہ لفظ العالم المتصف بصفت العلم، مجھے کن چیزوں کا علم ہے، میں قرآن و قرآنیات کے کتنے علوم سے واقف ہوں، بلکہ یہ دیکھے کہ آیات کا صحیح ترجمہ بھی ہے میرے پاس، حدیث اور علوم حدیث پر میری کتنی نظر ہے، اور اللہ کا قانون فقہ کتنا آتا ہے مجھے۔ اپنے آپ سے خود پوچھے
جیسے آج کل وہ کمپیوٹر میں یوں یوں کرتے ہیں، وہ بھاگتا رہتا ہے، وہ پوچھ کے بتائیں گے اس سے، وہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث یہاں ہے اور اس کا راوی وہاں ہے۔ تو اپنے سے پوچھ لے، پھر دیکھے العالم المتصف بصفت العلم مجھ پر صادق آتا ہے، تو شاید جواب نفی میں آئے گا۔ اجی حضرت عالم تو کیا ہوتے، یہ بندہ کہا کرتا ہے، اور ویسے نہیں کہتا، مشاہدے کی بنیاد پر کہتا ہے۔ طریق علم یعنی طریق اخذ علم بھی نہیں آتا۔ طریق اخذ علم، یہ ذرا اس میں دو اضافت ہیں، اس کی میں تشریح کر دوں کیا مطلب ہے۔ یعنی انہیں ابھی یہ طریقہ بھی نہیں آتا کہ اگر ہمیں قرآن و قرآنیات کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کے مصادر و ماخذ اور منابع اور سرچشمے اور مستند سرچشمے اور مصادر کیا کیا ہیں، کہاں سے حاصل کریں ہم قرآن و قرآنیات سے متعلق صحیح علوم۔ اسی طریقے سے حدیث اور متعلقات حدیث کا علم کہاں سے حاصل کریں، اور فقہ اور اللہ کے قانون کا علم کن کتابوں سے، کیا ہیں اس کے مستند ماخذ و مراجع اور کیوں ہیں وہ مستند ماخذ و مراجع۔ اور اگر تھوڑا بہت پتہ چلتا بھی ہے تو اخذ علم کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی۔ مفتاح اور کنجی اور چابی، کہ خزانوں کا تو پتہ ہے کہ الماری میں ہے، مگر چابی تو نہیں ہمارے پاس، کیسے کھولیں۔ تو اب 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد کہنے کو تو وہ لوگ فاضل بھی کہتے ہیں اسے، اور عالم بھی کہتے ہیں۔ اس وقت تو واقعی العالم ہوتے تھے۔ میں ان حضرات کے حالات زندگی پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ویسے ہی عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کی بنیاد پر العالم ہوتے تھے۔ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کے متعلق لکھا ہے، زمانے طالب علمی میں حضرت کی صلاحیت و استعداد اور علم کا یہ حال تھا کہ اگر دیوبند میں کسی بھی طبقے فرقے سے متعلق مناظرہ کرنے والا آ جاتا، حضرت پہنچ جاتے تھے۔ اب سیکھنا پڑتا ہے مناظرہ الگ سے مستقل، اور پھر بھی آوے کہ نہ آوے وہ الگ معاملہ ہے۔ العالم ہوتے تھے، اور اب طریق اخذ علم بھی نہیں آتا، الا ماشاء اللہ۔ معاف کرنا مجھے بھائی، کبھی آپ لوگ کہیں کہ ہماری توہین کرتی، خدا نخواستہ۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردو قدس الروح فرمایا کرتے تھے کہ جو بات کہی جاتی ہے اکثری اور عمومی اعتبار سے کہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے پوچھ لیں، یہ صلاحیت اور استعداد اخذ علوم و فنون کی ہوئی، اور ان علوم و فنون، علوم عالیہ خاص طور سے، چلیے علوم عالیہ کو تو چھوڑ دیے، ان کے صحیح مراجع اور ماخذ اور مصادر و منابع کا ہمیں علم ہوا جب فارغ ہوئے؟ نہیں ہوتا۔ اس میں زیادہ قصور تو اور کوتاہیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں یہ پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، نصاب تعلیم کا بالکل قصور، نصاب تعلیم کا اس میں 1% بھی قصور نہیں۔ زیادہ کمی اور کوتاہی ہمارے نظام تدریس، نظام تعلیم کی ہے، کہ پڑھانے والا استاذ جس کتاب کو پڑھا رہا ہے اور جس علم و فن کو پڑھا رہا ہے، تو عام طور سے اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیف یدرس ھذا الکتاب ولماذا یدرس ھذا الکتاب۔ جو کتاب وہ پڑھا رہا ہے، اس کتاب سے طلباء کو اسے کیا دینا ہے، اور جو دینا ہے وہ کیسے دے پائے گا، اور طلباء اسے کیسے لے پائیں گے، اس کا قصور ہے۔ آج تکمیلات کے شعبے قائم ہیں۔ اب یوں تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ لا مناقشۃ فی الاصطلاح۔ اگر کسی نے تکمیل تفسیر کر لی، صار کاملا فی التفسیر؟ لا، ایک شعبہ تکمیل علوم، صار کاملا فی جمیع العلوم۔
ما صار کاملا فی بعض العلوم فضلا عن ان یکون کاملا فی جميع العلوم. ایک شعبہ ہے تکمیل ادب عربی، تکمیل ادب عربی، اور بندہ تو اس سے کہا کرتا ہے کہ لفظ تکمیل خود بتا رہا ہے کہ خلا رہ گیا تھا، کہیں نقص رہ گیا تھا، اسے بھرنا چاہ رہے ہیں. یہی تو ہوا تکمیل. حالانکہ یہ لفظ تکمیل بھی یتسامح فی اطلاق الالفاظ بس، ورنہ تکمیل تو ہے نہیں. لیکن یتسامح فی اطلاق الالفاظ، ورنہ تکمیل کہاں ہے؟ تکمیل ادب، تکمیل ادب عربی. جب شعور کے ساتھ پڑھنا پڑھانا تھا کسی تکمیل کی حاجت نہیں تھی. وہ خلا اور نقص تھا ہی نہیں. جو آج کل نظام تدریس کے معطل ہونے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گیا وہ تھا ہی نہیں، ملا تھا. جو فارغ ہوتا تھا وہ خود کامل و مکمل ہوتا تھا. یہی ادب عربی کی تکمیل. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے اپنے فضلاء سے، خاص طور سے جو افتاء پڑھنے آتے ہیں یا کہیں موقع ملتا ہے، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ شعبے تکمیلات کے افراد سے وجود میں آئے یا افراد شعبوں سے وجود میں آئے؟ پیچھے چلو، کیا کہیں گے؟ شعبے افراد سے وجود میں آئے. دارالافتاء پہلے نہیں ہے، تعلیم افتاء پہلے نہیں ہے. اللہ کے قانون کا ماہر عالم پہلے ہے، شعبہ اس نے ایجاد کیا ہے. یہی معاملہ تکمیل ادب کا ہے. ایک بہت دلچسپ چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو سناؤں. حضرت اقدس علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرکزہ، جو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ کے تلامذہ میں علم حدیث میں سب سے زیادہ ماہر، اب بڑے ذکی و ذہین و فقیر. سنا پڑھا، بلکہ علامہ فرماتے تھے میاں اب آئے ہو، بوڑھا ہو گیا، پہلے آتے. ان کی ذکاوت و ذہانت کی بنیاد پر جب انہوں نے علامہ کے یہاں آنا چاہا، خط لکھا، عربی میں خط لکھا، حضرت نے اجازت دے دی، آ گئے. تو علامہ انور شاہ کشمیری قدس الروح نے ان سے اور باتیں پوچھی، اور انہی باتوں میں بہت جلدی یہ پوچھا میاں صاحبزادے تم نے ادب عربی کہاں پڑھا؟ حضرت پڑھا تو نہیں، پڑھنے کا ارادہ ہے. نہیں، تمہیں ادب عربی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہاں سے آیا انہیں ادب عربی؟ ارے بھائی، وہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں جو کتابیں ہیں وہاں سے آیا ادب عربی. بات کیا تھی؟ مقامات پڑھانے والے مقامات کو ادب عربی کی حیثیت سے پڑھاتے تھے. حارث ابن حمام اور ابو ذر سرودی کے قصے سنا کر ہنسانے وسانے کی نیت سے نہیں، یا صرف الفاظ کے مفرد کے جمع بتا دی، جمع کے مفرد بتا دیے، زیادہ زیادہ علم اللغہ علم الاشتقاق کی حیثیت سے پڑھا دیا لوگوں نے. ادب عربی کی حیثیت سے پڑھاتے تھے کہ دیکھو یہ لفظ ہے، اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، اور جو اس طریقے استعمال سے اس میں یہ معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اس طریقے استعمال سے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں. ادب کا زیادہ تعلق اسی بات سے ہے. ویسے تو بہت سارے علوم کا مجموعہ ہے اور بہت سارے علوم کی ضرورت ہے. ادب عربی نثر اور ادب عربی منظوم متنبی، اور اس کے علاوہ جو یہ کتابیں ہیں ان میں خود عربی زبان کی تعبیرات نہیں ہیں. تو خاص طور سے ادب عربی کی جو کتابیں ہوتی تھیں ہمارے اسی نصاب تعلیم میں دور حدیث شریف سے فارغ ہونے سے پہلے باشعور استاذ ادب عربی کی حیثیت سے پڑھا دیتا تھا تو ادب عربی آ جاتا تھا. کسی بھی قسم کا کوئی خلا نہیں رہتا تھا، تو آگے پھر تکمیل کی کیا حاجت.
کتنی کتابیں ادب عربی کی ہمارے نصاب تعلیم میں ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 4 سال اور 5 سال ان سب کتابوں کو پڑھنے کے باوجود بھی فاضل کو ضرورت محسوس ہو اس بات کی کہ وہ ادب عربی پڑھے؟ نہیں ضرورت ہوتی۔ اسی طرح سے ہر علم و فن کی اتنی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی بھی ہیں، اور منطق کی، فلسفے کی، صرف کی، نحو کی، معانی، بیان، بدیع، بلاغت، علم کلام، کہ ان کتابوں کو وہیں ان کے مقصد کو سامنے رکھ کر کے اور مقصد مؤلف کو سامنے رکھ کر کے جب باشعور اساتذہ پڑھا دیتے تھے تو کسی بھی تکمیل علوم کی ضرورت نہیں تھی، کسی بھی تکمیل تفسیر کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ آج بڑا خلا اس بات کا ہو گیا ہے کہ پڑھانے والے اساتذہ کو بسا اوقات یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو میں کتاب پڑھانا چاہ رہا ہوں یہ کتاب مؤلف اور مصنف نے کیوں لکھی اور اس درس نظامی میں کیوں رکھی گئی۔ طالب علم کو، طلباء کو میں اس کتاب کو زمین بنا کے کیا دوں؟ بس تدریس تو نام ہو گئی اس بات کا کہ کوئی عبارت پڑھ دے، استاذ ترجمہ کرا دے، یعنی زبان بدل دے۔ میں ترجمہ کرانے کو کہا کرتا ہوں زبان بدل دینا، وہ عربی میں ہے مثلا، یہ اردو میں، اس کو پلٹ دیا، وہ فارسی میں ہے، آپ نے اسے اردو میں الٹ دیا اور ہلکی پھلکی سی کچھ تشریح کر دی۔ اس وجہ سے میرے عزیزو یہ کیف یدرس الاستاذ الطلاب یہ مستقل ایک چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ ایک دوسری مثال نظام تعلیم میں خلا ہونے کی اور اس میں تھوڑا سا بگاڑ ہونے کی میں دیا کرتا ہوں، شرح میت عامل۔ شرح میت، پڑھنے والے نے پڑھا اسے ترکیب کی کتاب سمجھ کر، وہ پڑھائے گا بھی ترکیب کی کتاب سمجھ کر۔ جو اوپر سے لیتا ہے وہ آگے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اسے ترکیب کی کتاب سمجھ کے ہی پڑھا تھا۔ ایک چھوٹے مدرسے میں ہم نے بنیادی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، سوم تک، یہ تو نہیں بتایا جاتا کون سا مدرسہ۔ تو ہمارے استاد صاحب آتے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ غریق رحمت کرے، ان کا ہی کیا قصور کہوں میں، وہ تو جیسا انہیں پہنچا وہ ہمیں دے دیا۔ آنے کے بعد کہتے پڑھ عبارت، مجھے سے کہتے تھے، میں عبارت پڑھتا، عبارت پڑھنے کے بعد کہتے کر ترکیب، واقعی ترکیب کرتا، وہ ترجمہ کرا دیتے۔ یعنی حیرت ہے، اس کی شرح بھی شرح لکھنے والوں نے اسے ترکیب کی کتاب سمجھ کے لکھ رکھی ہے۔ کم سے کم میرے علم میں تو علوم میں کوئی علم ترکیب نہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیجیے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو مختلف علوم و فنون ہیں، کیا ان میں کوئی علم الترکیب بھی ہے؟ حاضر ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ شرح مئت عامل، نحو کے جو 100 عامل ہیں، مقصد مؤلف ان عاملوں کو سمجھانا ہے، لفظوں میں یہ عمل کرتے ہیں، معنی میں یہ تبدیلی کرتے ہیں۔ لیکن اس مقصد کو سامنے رکھ کر شرح میں تعمیل کو پڑھانے والے کتنے ہیں؟ اسے ترکیب، حاشیے میں بھی ترکیبی کر رکھی ہے۔ بگاڑ کہاں سے آیا ہوگا؟ میں جو سمجھتا ہوں فیما عالم کہ پہلے مرحلے میں مثلا نحو کی کوئی کتاب پڑھائی گئی تو نحو کی بنیادی اصطلاحات طلبہ کو پہنچ گئی۔ اب دوسرے مرحلے میں اس کتاب میں بھی انہی عاملوں کو سمجھانا ہے، تو اساتذہ کرام پہلے جو باشعور ہوتے تھے پڑھی ہوئی چیزوں کا اجرا اور اس کی تطبیق کرتے ہوئے پڑھاتے تھے، اور یہ ضروری ہے۔ صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہونا اور پڑھے ہوئے علوم و فنون اور ان کی اصطلاحات کا مستحضر رہنا،
اسی لیے پہلے طلبہ کو یہ سب ہوتا تھا. تو اجرا و تطبیق کے طور پر کہ عربی کی عبارت آئی. اور نحو کے دو مقصد ہیں، آپ لوگوں نے تعریف بھی پڑھی ہوگی، پڑھاتے ہوں گے. یعرف به احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ کس لفظ پر اعراب کیا آئے گا، اور دوسرے کلمات کا ایک الفاظ کا دوسرے الفاظ کے ساتھ کیا تعلق ہے، جوڑ معلوم ہو جائے. یہ اس کا فاعل بنے گا کہ نائب فاعل بنے گا، مفعول بھی ہے یا کون سا مفاعل میں سے کون سا مفعول ہے، کیوں منصوب ہے، مضاف مضاف الیہ کا جوڑ ہوگا یا موصوف صفت کا ہوگا، فعل معروف ہے تو فاعل ہوگا، مجہول ہے تو نائب فاعل ہوگا. کیفیت ترکیب بعضها مع بعض. ترکیب عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی استاذ یہاں ترکیب ہی کرتا ہے، میں نہیں کرتا. ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ جو جوڑ ہے اس کی نوعیت معلوم ہو جائے، اس کا طریق. بعضی خرابیاں لفظ کے غلط ترجمہ کرنے سے بھی در آئی ہیں. اب یہ ترکیب جو ہے، نحو کی اصطلاحات پڑھائی گئی، کچھ نحو کے اصول و قواعد اس متمکن غیر متمکن نحو میر وغیرہ میں طلبہ کے سامنے آئے. یہ عربی میں کتاب آئی. اب استاذ پوچھتا ہوگا، باشعور استاذ خود بتائے گا نہیں، طلبہ سے پڑھوائے گا، بتاؤ یہ کیا بنا، کیا بنے گا، یہ اس کا فاعل بنے گا. کیوں مرفوع ہے؟ اس وجہ سے مرفوع ہے. یہ اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ ہلکے پھلکے انداز میں کلمات کا جوڑ طلبہ کو سمجھاتے ہوں گے، چونکہ نحو کا ایک مقصد یہ ہے. یہ ایک صحیح طریق پر اس کا آغاز اجرا کی شکل میں ہوا ہوگا. اب وہ اجرائے صحیح سے اجرائے فاسد میں منتقل ہو گیا تو علم ترکیب بن گیا. میں نے دارالعلوم میں پڑھائی ہے یہ کتاب، اور الحمدللہ مقصد مؤلف سامنے رکھ کے پڑھائی. جو مجھ سے پڑھے ہوئے ہوں گے وہ بتا دیں گے یہ بات. اور بتا دیا تھا ان کو شروع ہی میں کہ دیکھو اس کتاب کا مقصد یہ ہے، پہلے میں تمہیں مقصد سمجھاؤں گا اور اس کے بعد میں پھر انہی سے کچھ جوڑ بھی نکلوا دیا کرتا تھا. لیکن یہ بتا دیا ان کو اور یہ شعور دیا اسی وقت کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، ترکیب ورکیب کی کتاب نہیں ہے، یہ ترکیب کوئی علم نہیں ہے. ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو تو پڑھانے والوں نے اور بلکہ شرح لکھنے والوں نے بھی گویا کہ ترکیب کی کتاب مان رکھا ہے. اور ادھر یہ حال ہے، یعنی یہاں تو نحو کا، علم نحو کا اور اس کے ایک مقصد کا اجرائے صحیح اجرائے فاسد کی شکل میں بدلا تو یہاں تک نوبت آ گئی. اور ادھر یہ حال ہے کہ اور کتابوں میں پڑھانے والے طلباء سے کچھ نہ پوچھنا گوارا کریں نہ بتانا گوارا کریں. ورنہ تو جتنی عربی زبان میں کتابیں آتی ہیں استاذ کو چاہیے کہ طلبہ کو مکلف بنائے کہ تمہیں عبارت دیکھ کر آنا ہے، اپنی اب تک کی صلاحیت کو کام میں لانا ہے. تم نے صرف نحو پڑھا تو ان پہلوؤں سے تمہیں خود عبارت حل کر کے لانی، پھر ان سے پڑھوائے. اور اگر وہ غلطی کرے تو فوراً یوں نہ اعراب نہ بتا دے، پوچھیں یہ کیوں پڑھا، بتاؤ یہ کیا بن رہا ہے کس کا. اس طرح ان کے دماغ کو ڈلوائے. تو ہر عربی کی کتاب کو اس اجرا کو سامنے رکھ کر پڑھانا چاہیے، اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن نہیں رکھتے. زیادہ دوسری جگہ جہاں پڑھانے والے اسے سامنے رکھتے ہیں وہ ترجمہ قرآن پاک ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے جب پڑھا تو پتہ چلا کہ ترکیب کراتے تھے. اور جو استاذ ترجمہ قرآن پاک میں ترکیب کرائے وہ بہت قابل سمجھا جاتا ہے. ہاں، اور طلباء اس کی قابلیت کی داد دیتے ہیں، تذکرہ ہمارے استاذ تو ترکیب بھی کراتے ہیں. یہ عجیب ترکیب ہے، اور جگہ کہیں ترکیب نہیں.
تو نحو کا اجرا تھا، اور نحو کا اجرا ہر جگہ ضروری ہے، اور وہ اجرا بسیط پیمانے پر ہوتا ہے، وہ زنجیری ترکیب نہیں، اس کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ میں نے بھی پڑھائی ہیں درس نظامی کی کتابیں، کبھی بتاتا نہیں تھا علم کو غلطی، اور آج بھی اب تو افتاء میں تو خیر فضلاء آتے ہیں ماشاءاللہ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، انہیں اسی راہ پر لگاتا ہوں، خود حل کرنا ہے تو دیکھنا ہے، اور پوچھتا ہوں کبھی کیوں پڑھا تم نے مرفوع، بتاؤ کہاں سے اس کا تعلق، اس کا جوڑ کہاں سے ہے، مجرور کیوں پڑھ رہے ہو، کہاں سے اس کا تعلق ہے، کہاں سے اس کا جوڑ ہے، کہاں سے جوڑ لگایا تم نے۔ تو یہ حقیقت میں علم نحو کا جو ایک دوسرا مقصد تھا وہ کیفیت ترکیب بعضیہ مع بعض، تو وہ شرح میں تعامل میں تو اتنے آگے تک پہنچا، تھوڑا بہت رہا تو ترجمہ قرآن پاک میں، باقی کہیں بھی نہیں الا ماشاءاللہ۔ وہ استثناء ہر جگہ ہے، آپ میں سے کوئی خفا نہ ہو کہ ایک لاٹھی سب کو ہانک دیا، نہیں، ایک لاٹھی سب کو نہیں ہانکا، عمومی اور اکثری طور سے بات کہی جاتی ہے۔ دو جگہ رہ گئی بس ترکیب، یہ عجیب ترکیب ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہمارے حضرت استاذ الاساتذہ علامہ بلیاوی صاحب قدس سرہ کی بات ہم نے پڑھی کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب فارسی تو بس اب 3 جگہ باقی رہ گئی، طبیب کے نسخے میں وہ لکھتا ہے ہمرا شیر گاؤ بنوشم، اور پٹواری کے کھاتے میں، اور حضرت کا مقصد اصل انہیں بتانا نہیں ہوتا، اور انما کے ترجمے میں آیا کچھ ذہن میں انما کا ترجمہ کیا جزئی نیست، یہ بندہ ایک کا اضافہ اور کیا کرتا ہے، اور فا کے ترجمے میں پس 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 پس، ارے بھائی فا کہیں تعقیبیہ ہے، کہیں عاطفہ ہے، کہیں تفریعیہ ہے، کہیں تعلیلیہ ہے۔ پہلی بات تو یہ پس اردو نہیں ہے، جس زمانے میں اردو ترقی یافتہ نہیں تھی، بے شک ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن آپ لوگ بولنے میں لفظ پس کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرے تو سب ہنسیں گے۔ اگر کل تم میرے پاس آؤ گے بس میں تمہیں دعوت کھلاؤں گا، بس اپنے ساتھ بازار لے جاؤں گا، بس روانہ کروں گا، اور قرآن پاک میں یا کسی کتاب میں اگر 3 جگہ فا آیا ہو، بلا تکلف پڑھانے والا یہی ترجمہ کرتا ہے، اور کسی کو بھی، اب تو آپ لوگ ہنس رہے ہیں، کسی کو غرابت کا اور اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو زبان تو ایک ہی ہے، بولنے کی اردو الگ اور لکھنے کی اردو الگ، ترجمے کی اردو الگ، ایسا تو ہے نہیں۔ بس جو میں کہا کرتا ہوں کہ اور چوتھی جگہ اور وہ فا کے ترجمے میں ہے، تو ایسے ہی ترکیب 2 جگہ باقی رہ گئی، ایک شرح میں تعامل میں، اور لے دے کر کہیں کہیں ترجمہ، یہ کچھ نہیں تھا، یہ بگاڑ ہے نظام تعلیم کا، اور بگاڑ ہے نظام تدریس کا۔ اس لیے اس موضوع کی اہمیت ہے، موضوع تو یہ بہت طویل الذیل ہے کہ اس میں یہ 10-12 علوم و فنون، آج کل جو ہمارا نصاب تعلیم نظام تدریس ہے 10-12 علوم و فنون ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک ایک علم و فن کی کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ہونا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر علم و فن کا مقصد پڑھانے والے کے پیش نظر رہے، اور جو کتاب اس علم و فن کی جس مرحلے میں رکھی گئی ہے تو اس کتاب کا اس مرحلے میں جو مقصد ہے وہ پیش نظر رہے، اور اس کا علم ہو، اور پھر اسے سامنے رکھ کر کے پڑھائے، تو پھر اسی نصاب تعلیم سے اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بدلنے کی جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ کوئی ہلکی پھلکی جزوی ترمیم وہ تو الگ بات ہے، زیادہ خلا نظام تدریس نظام تعلیم کا ہے، قصور زیادہ نظام تدریس نظام تعلیم کا ہے۔ میرے عزیزو،
اس کا نصاب تعلیم اور نصاب تدریس کا نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع کی یہ اہمیت ہے۔ ہمارے مفتی صاحب تو پچھلے سال مجھے غالباً رجب کے موقع سے دعوت دے رہے تھے، کہا بس 1-1.5-2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے آ جائیے۔ میں نے کہا اس وقت ویسے تو مجھے فرصت بھی نہیں رہے گی اب، اور دوسرے یہ وقت بھی زیادہ موزوں نہیں ہے۔ اب تو جو حضرات جس طرح پڑھا رہے ہیں بھائی، یہ تو سال کا وہ تیسرا حصہ ہے جسے وہ کہا جاتا ہے پراں، 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے نا، رواں، دواں، پراں۔ تو اب تو جلدی سے کتابوں کی تکمیل ان کو ختم کرانا پیش نظر ہوتا ہے، اور اس وقت میں بھی وہاں زیادہ مشغول ہوتا ہوں۔ ہاں، پھر کسی موقع سے میں انشاءاللہ خدمت اپنے وسعت و ہمت کے مطابق کر دوں گا۔ تو اس کے لیے اب یہ وقت طے کیا گیا، تو 3-4 نشستیں انشاءاللہ ہو جائیں گی، اتنا ہو سکے گا کوشش کروں گا سمجھانے کی، بتانے کی، کس علم فن کو کیسے پڑھائیں، کتاب کو کیسے پڑھائیں، اور تو انشاءاللہ